اس کے بعد ہمارا جو اگلا پورشن شروع ہو رہا ہے، ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ قرآن کریم کی گرامر کے حوالے سے ہے۔ آج ہمارا اس کا دوسرا درس ہے اور اس کے اندر ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس حوالے سے جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم کی گرامر کو سیکھنے کا جب لوگ آغاز کرتے ہیں تو شروع میں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی نئی آتی ہیں اور شیطان بھی بہلاتا پھسلاتا ہے اور انسان کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے دین کی سمجھ کا راستہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف نہ آئیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں اور ہم اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ رکھیں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگیں۔ اور اس کو شیطان ہمارے دماغ میں ڈالے گا کہ یہ بہت مشکل ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن یقین جانیں یہ آسان ہے۔ اگر ہم اردو کی گرامر سیکھ سکتے ہیں، انگلش کی گرامر سیکھ سکتے ہیں، تو وائی ناٹ عربک، ہم عربک کو کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ تو یقیناً ہم اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں اس دعا کو پڑھا کریں تاکہ اللہ رب العزت آسانی دے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اے اللہ لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، کچھ بھی آسان نہیں ہے جب تک کہ تو آسان نہ کر دے۔ یعنی آسانی تو اللہ نے کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ آسان کر دیں گے۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، کہ اللہ رب العزت چاہے تو اللہ رب العزت کوئی بھی پریشانی کو، حزن کو، اس کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے اصل میں آسانی مانگنی ہے اور خود کوشش کرنی ہے۔ اور اسی والے سے ایک اور چیز جو میں ریکمینڈ کروں گا آپ سب کو، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے قرآن کے اندر جو پہلی وحی نازل کی ہے اقرا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الذی علم بالقلم، کہ اس رب کے نام سے تم پڑھو کہ جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے۔ تو سیکھنے کا ایک دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عربی گرامر کو سیکھنا آج شروع کر رہے ہیں تو آپ لوگ نمبر ایک جو ہم ذکر کر چکے اللہ رب العزت سے دعا کریں، پھر ہی یہ زبان ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور دوسرا اپنی پوری محنت اس میں کریں، پوری کوشش کریں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، بار بار سنیں، بار بار چیزوں کو دیکھیں۔ اور اس کے اندر میں کتاب بھی آپ کو شیئر آپ کے ساتھ کروں گا، اس کا لنک یا اپنے گروپ کے اندر اس کو شیئر کر دوں گا، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس کے اندر بھی یعنی ایڈیشنل ریڈنگ اس کے اندر کریں، اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں، مزید پڑھیں تاکہ آپ کے علم میں زیادہ اضافہ ہو، کیونکہ یہاں پر ہم مختصر سے وقت میں بہت زیادہ نہیں بتا سکتے، تو مختصراً یہاں پر صرف بتایا جائے گا۔ تو اس کے بعد آخری جو اہم بات جو قرآن میں اللہ نے فرمائی وہ ہے قلم کا استعمال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ اللہ کے نبی سے فرمایا تھا کہ مجھے یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بھول جاتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کے لیے دعا کی تھی اور دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، یعنی لکھا کرو، یعنی جو بھی آپ اس کے نوٹس بنائیں ان کو نوٹ کریں۔ تو ہم پچھلے درس میں ہم نے آغاز کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ حروف جو ہیں ان کو ملا کر کلمہ بنتا ہے، اور کلمے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو با معنی ہیں، کچھ بے معنی ہیں۔ عربی زبان میں اور خصوصاً قرآن کریم میں بے معنی الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی بات ہم کر رہے ہیں، قرآن کریم کی زبان میں بے معنی کچھ بھی نہیں، ہر چیز با معنی ہے، چاہے ہمیں اس کا مطلب آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن معنی موجود ہے۔ اور ان با معنی لفظوں میں ہم نے آگے پھر چلے اور ہم نے بات کی کہ اس میں اسم ہے، اس میں فعل ہے اور حرف ہے، اور ہم اسم کو اب پڑھ رہے تھے۔ اور اسم میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ کسی بھی اسم کو جملے کے اندر یا زبان کے اندر جب سمجھنا ہو، کوئی جملہ سمجھنا ہو، تو اسم کے معنی کو ہم اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے جب تک کہ ہمیں اس اسم کے بارے میں 4 چیزوں کا علم نہ ہو۔ تو اسم کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، جن میں سب سے پہلی چیز جنس ہے، پھر عدد اور وسعت اور اعراب۔ ہم باری باری ان کو پڑھتے چلے جائیں گے اپنے آئندہ دروس کے اندر۔ تو آج ہمارے جو اس درس کا درس ثانی جو ہے دوسرا درس، اس کا موضوع اصل میں جنس ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی جینڈر کا تعین کرنا، اور وہ مذکر ہے اسم یا مؤنث، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اس کو سمجھے بغیر آپ کسی اس جملے کے اندر کسی اسم کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر ہم اردو زبان میں ہم کرسی ہم کہتے ہیں، تو کرسی ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کرسی میری ہے، یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی کرسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، ہم اس کو مؤنث کے طریقے سے یعنی فیمیل جینڈر کنسیڈر کرتے ہو، حالانکہ وہ اصل میں تو فیمیل نہیں ہے۔ کرسی میں میل فیمیل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بے جان چیز ہے، لیکن ہم اس کو فیمیل کنسیڈر کرتے ہوئے جملہ بناتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا جینڈر معلوم نہ ہو کہ اردو میں اس کا جینڈر کیا ہے،
تو ہم غلط جملہ بنائیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ کرسی میرا ہے، تو یہ ایک لوگ اس پہ ہنسیں گے کہ یہ جملہ درست نہیں ہے، ہم اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. اگر اردو میں کوئی شعر لکھا ہے، کوئی بات لکھی ہے، تو ہم اس کو پراپرلی سمجھ نہیں سکتے. تو اس لیے سب سے پہلے اس جینڈر کو سمجھنا، جنس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. تو ہم آج اس جنس کو ہی کھول کر اس کو اچھی طرح سے دیکھیں. تو جنس جس سے مراد جینڈر ہے، یعنی کسی اسم کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا. تو اس حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ صرف دو ہی طرح کا ہوتا ہے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. مذکر ہوتا ہے، مؤنث، اور نارملی تمام زبانوں کے اندر یہی دو جینڈر ہوتے ہیں. اردو میں بھی یہی ہے، انگلش میں بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، اور عربک میں بھی وہی طریقہ رہے گا جس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. تو مذکر اور مؤنث یہ دو ہی جینڈر ہمارے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اب ہم جو تفصیل پڑھیں گے وہ مؤنث کے اصل میں پڑھیں گے، مذکر کی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ یعنی ہم اپنا ٹائم بچائیں گے اس طریقے سے کہ ہم ہر وہ مؤنث کو پڑھ لیں گے، اور ہم جب بھی کسی چیز کے بارے میں ڈٹرمن کرنا ہو، چیک کرنا ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، ہم چیک کریں گے کہ یہ کسی مؤنث کی کیٹیگری میں آتی ہے یا نہیں. اور مؤنث کے ٹیسٹ کو اگر اس نے پاس کر لیا تو وہ مؤنث ہے، اور اگر وہ مؤنث کے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ مذکر رہے گی. یعنی آٹومیٹکلی مذکر ہمیں پتہ چلتے چلے جائیں گے مؤنث کو سمجھنے کی وجہ سے. تو ہمیں اصل میں مؤنث کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آٹومیٹکلی مذکر ہمارے سامنے کھلتا چلا جائے گا. تو مؤنث میں ہم دیکھتے ہیں کہ مؤنث اصل میں دو طرح کے ہیں، حقیقی مؤنث ہیں. اور حقیقی مؤنث کن کو کہتے ہیں؟ یعنی جن کے مقابلے میں کوئی مذکر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ماں، اردو میں ہم بات کریں تو ماں کے مقابلے میں باپ. ٹھیک ہے، بہن کے مقابلے میں بھائی. تو یہ ہمارے سامنے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہر زبان کے اندر کہ جو حقیقی مؤنث ہیں، جن کے واقعی جینڈرز ہوتے ہیں، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر بھی ہے. تو ماں کے مقابلے میں باپ مذکر ہے، اور اسی طرح بھائی کے مقابلے میں بہن کے مقابلے میں بھائی مذکر ہے. یعنی جن کا کوئی مذکر ہو تو یہ اصل میں حقیقی مؤنث کہلاتی ہیں. اور دوسری مؤنث وہ ہیں جو غیر حقیقی ہیں، یعنی ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی مذکر مؤنث کا تعلق نہیں ہے. یعنی جینڈر آپ حقیقت میں ڈیٹرمن، یعنی ایک کار کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث؟ اب اس کا کوئی مذکر نہیں ہے. یعنی ورنہ دیکھیے عورت کا مذکر کیا؟ مرد. یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس کا کوئی مذکر ہے، لیکن کار کا کیا مذکر ہے؟ کار کا میل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. اسی طرح کرسی کا میل کیا؟ ہمیں نہیں پتا. آسمان کا میل کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہوا کا میل کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہے. تو بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں ان کے مؤنث کے بارے میں پتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی زبان کے اندر ان کو مذکر یا مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہم ان کو اس انداز میں دیکھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے مذکر مؤنث کا پہلو ذہن میں رکھتے ہیں. تو یہ اصل میں غیر حقیقی مؤنث کہلاتے ہیں. اور اسی کو یہ آسان لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ غیر حقیقی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ گرامر کی کتابیں پڑھیں گے اور ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کو مؤنث لفظی بھی کہتے ہیں. یعنی یہ لفظی طور پہ مؤنث ہے، اصل میں حقیقی طور پہ مؤنث نہیں ہے. تو عموماً یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر جاندار ہیں؟ جیسے میں نے مثالیں دی، کار، گاڑی، پین اور آسمان اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو جیسے یہاں میں نے مثالیں آپ کے سامنے کچھ لکھی ہیں. مرواہ یعنی یہ پنکھے کو کہتے ہیں. تو پنکھا مذکر ہے یا مؤنث ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. یعنی ہم اس کو عربی زبان میں جب بھی استعمال کریں گے ہم اس کو مؤنث کنسیڈر کر کے تصور کریں گے، اور اس کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کریں گے. جملہ بنائیں گے تو اس کو مؤنث سمجھتے ہوئے جملہ بنائیں گے. اور اس طرح چاند جو ہے قمر، اب ہم چاند کو کچھ اور سمجھتے ہیں. اور اسی طرح شمس، سورج، تو یہ اصل میں مؤنث ہیں. قمر اور شمس جو ہیں یہ مؤنث ہی عربی زبان میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی ایک زبان میں مذکر ہے، دوسرے میں مؤنث ہے. جیسے کرسی، ہم اردو زبان میں اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مؤنث سمجھتے ہیں. یہ کرسی میری ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ کرسی میرا ہے. تو میرا میل کے لیے، میری فیمیل کے لیے، جبکہ عربی میں اس کے لیے کوئی اور چیز ہوگی. یعنی اسی لیے ہر زبان کے اندر میل فیمیل کا کنسیپٹ یہ غیر حقیقی کے لیے مختلف ہوتا ہے. تو ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم عربی زبان کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی اپنی ایک ووکیبلری اور اپنا مذکر اور مؤنث ہے. آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جنس میں دو طرح کا جنس ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے اور اس طرح مؤنث ہوتا ہے. اور مؤنث میں ہم نے دیکھا کہ کچھ حقیقی مؤنث ہیں، کچھ غیر حقیقی مؤنث ہیں. آگے ہم غیر حقیقی جو مؤنث ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ حقیقی مؤنث کا تو صاف ہمیں پتہ چل جائے گا، اس لیے ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے. کیونکہ ماں کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی باپ ہے، تو یعنی یہ مؤنث ہی ہے. یعنی ماں فیمیل ہے اور باپ مذکر ہے. تو ہمیں کلیئر پتہ چل گیا کہ یہ ورڈ جو ہے امن لکھا ہوا ہے. امن کا مطلب ہے ماں. عربک زبان میں امن مطلب ماں. عربک میں ہمیں صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک، ہمیں صرف مطلب پتہ ہونا چاہیے، ہمیں صرف معنی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے.
اگر معنی ہمیں پتہ ہے ہم ایزیلی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل. تو اس لیے حقیقی اس کو ہم نہیں چیک کرتے, اس کے لیے صرف معنی پتہ ہو جانا کافی ہے, اور اس کے مقابلے میں مذکر ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیمیل ہی ہے اور یہ حقیقی فیمیل ہے, ایک ریئل فیمیل ہے. جبکہ جو غیر حقیقی فیمیل ہیں ان کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا میرے وہاں پنکھا میل ہے فیمیل, یہ ایک مشکل چیز ہے. اور اسی طرح شمس یا قمر جو ہیں, چاند اور سورج جو اور ستارے, یعنی ان کے بارے میں یہ میل ہے یہ فیمیل, اس کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے. ہمیں لگتا ہے مشکل ہے, لیکن ابھی آپ چند چیزیں دیکھیں گے جس سے ہمیں آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ یار یہ تو بہت ہی آسان ہے, ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں کیا چیز ہے. تو ان میں ڈٹرمن کرنے کے لیے غیر حقیقی مؤنث کو کہ واقعی یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے, تو ہم اس میں دو طریقے سے دو مثالیں لیتے ہیں, یعنی اس کی دو قسمیں بناتے ہیں. تو غیر حقیقی مؤنث میں کچھ علامتی مؤنث ہوتی ہیں, یعنی جن کی علامت کے ذریعے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے, یعنی اس کے اندر کچھ ایسا سمبل استعمال کیے گئے ہیں, یعنی مؤنث کی اس میں علامت استعمال کی گئی ہوتی ہے. اب وہ کیا ہے سمجھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلی علامت جو استعمال کی جاتی ہے جس سے ہمیں کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں یہ مؤنث ہے یا مذکر, وہ ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں گول تا. گول تا آپ جانتے ہیں, یہ گول سا تا ایک زیرو کی طرح اوپر دو ڈاٹ لکھے ہوتے ہیں اکثر. تو یہ جو گول تا ہے یہ ایک علامت ہے ایسی چیز کی کہ یہ لفظ جو ہے مؤنث ہے, یعنی کسی اسم کے آخر میں گول تا اگر آ جاتا ہے تو مؤنث کہلائے گا. اور سب سے بڑی اور مزے کی بات یہ ہے کہ 90% جو عربی کے اندر جو مؤنث الفاظ ہیں وہ کلیئرلی پتہ چل جاتے ہیں اسی گول تا کے ذریعے, اور اسی کے ذریعے بنائے جاتے ہیں مؤنث. اس لیے سب سے زیادہ فوکس ہم اسی کو دیں گے, جبکہ اس کے علاوہ دو اور بھی علامتیں ہیں, ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سرسری طور پر صرف, لیکن ان تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ ان کے ذریعے بھی, لیکن وہ 10%, باقی ریمیننگ 10% جو ہیں ان کو آپ ان علامات سے پہچان سکتے ہیں. یعنی دوسری علامت جو ہے جس سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے, تو کسی اسم کے آخر میں اس کو کہتے ہیں الف تانیث, یعنی مؤنث بنانے والا الف آ جائے تو پھر مؤنث ہو جائے گی. جیسے آپ دیکھیے پہلی میں کیا تھا گول تا, تو غرفتن اس کے آخر میں تا آیا ہے, گول تا دو نقطے اوپر لگے ہوئے, تو یہ تا آپ کو جانتے ہیں اس کو. تو یہ غرفہ کا لفظ مؤنث ہے یا غرفہ کسے کہتے ہیں؟ غرفہ کہتے ہیں کمرے کو. تو کمرہ مذکر ہے یا مؤنث اب ہم پہچان ہی نہیں سکتے, یہ اس کا کون سا کوئی حقیقی میل فیمیل ہوتا ہے. تو ہم صرف اس کی سمبل, اس کے علامت سے پہچان لیں گے کہ اس کے آخر میں گول تا آیا, سمجھو یہ مؤنث ہے. تو غرفتن ایک مؤنث ہے عربی زبان کے اندر, اور کیونکہ ہم نے گول تا سے پہچان لیا. تو دوسری ایگزامپل یعنی دوسری جو علامت ہے وہ ہے الف تانیث, مؤنث بنانے والی الف. تو غور کیجئے اس طرح کا ہوگا کہ آخری جو حرف ہے کوئی بھی ورڈ ہے, جیسے صفراء یہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو اصفر کہتے ہیں یلو کو. تو اصفر میں کیا ہوا, آخری حرف کے اوپر زبر ہے, را کے اوپر آپ دیکھیے را کے اوپر زبر ہے, اور اس کے بعد الف تانیث لگایا ہوا ہے, اور آخر میں حمزہ پیش او, یعنی الف اور اس کے بعد حمزہ, اور حمزہ کے اوپر پیش ہوگی, اور الف سے پہلے جو بھی لیٹر ہے اصل لفظ کا جو بھی لیٹر اس کے اوپر زبر ہوگا. تو ہم نے یاد رکھنا ہے اگر زبر آ رہی ہے آخری لیٹر پہ, اس کے بعد الف آ رہا ہے اور آخر میں حمزہ پیش او ہے, تو یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے. عربی زبان کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے, ہم اس کی علامت سے اس کے سمبل سے پہچان جائیں گے. تو یہ دوسرا سمبل ہے. اور تیسرا سمبل, یعنی تین ہی اصل میں سمبل ہے, تو تیسرا سمبل کیا ہے, اسے الف مکسورہ کہتے ہیں, یعنی دو الف ہیں جو مؤنث بناتے ہیں اور ایک گولتا ہے جو مؤنث بناتا ہے. تو الف میں پہلا تھا الف تانیث, وہ اس طرح سے اس کا ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دی, اور دوسرا الف مکسورہ کہلاتے ہیں, یعنی چھوٹا الف. مکسورہ کہتے ہیں چھوٹے کو, یعنی جیسے کھڑی زبر جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں نا, تو وہی اصل میں چھوٹا سا الف ہوتا ہے. تو اس چھوٹے الف کو الف مکسورہ عربی زبان میں کہتے ہیں. تو اگر کسی لفظ کے آخر میں چھوٹا الف آ جاتا ہے, الف مکسورہ آ جاتا ہے, جس کو ہم کھڑی زبر بولتے ہیں اردو زبان میں, تو وہ بھی اصل میں کسی چیز کو مؤنث بنا دیتی ہے, ہمیں وہ علامت شو کر دیتی ہے, وہ سمبل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. جیسے کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا, اور یہاں پر کبرا, یہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے اور آخر میں چھوٹی یہ ہے. تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ لفظ جو ہے کبرا یہ ایک مؤنث لفظ ہے, یعنی کبرا کا مطلب بڑی. ہم بولتے بھی ہیں اردو میں لوگ نام بھی رکھتے ہیں کبرا, تو اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی, یعنی بڑی فیمیل. تو یہ اصل میں چند علامتیں تھیں جس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے یا نہیں ہے, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مؤنث تو ہے لیکن غیر حقیقی مؤنث ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ علامتیں ہیں کچھ چیزیں.
اور حقیقی مؤنث تو ہمیں ویسے ہی اگر صرف مطلب پتہ ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جیسے ماں، مطلب پتہ چلنے سے پتہ چل گیا کہ یہ ایک حقیقی مؤنث ہے۔ دوسری جو مؤنث کی غیر حقیقی مؤنث کی قسم ہے وہ اسے کہتے ہیں مؤنث سماعی، یعنی سننے میں، یعنی ان کے ناموں کو یعنی ہم سن کے ہمیں پتہ چلا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی علامت نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی سمبل نہیں ہے، ہم نے صرف عربوں کو سنا کہ عرب اس چیز کو مذکر بولتے ہیں یا مؤنث بولتے ہیں، یعنی ہم نے یہ اس کو عربوں سے سیکھنا ہے، ہمیں خود معلوم نہیں ہے، کسی علامت سے پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اہل زبان جس چیز کو مؤنث کہتے ہیں ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے، ہم ان سے یہ لڑ نہیں سکتے کہ بھئی ہماری زبان میں تو کرسی مؤنث ہے، آپ نے اس کو مذکر کیوں بنا لیا، یا ہم ان کے ساتھ یہ لڑ نہیں سکتے ہیں، یہ ان کی زبان ہے، انہوں نے اس کے اندر کوئی علامت نہیں استعمال کی ہے اور انہوں نے اس کو مؤنث کہا ہے تو ہم بھی اس کو مؤنث مانتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں مؤنث سماعی کہلاتے ہیں۔ تو ان میں میں آپ کو چند کیٹیگریز بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی چیزوں کو پہچاننے میں، یعنی یہ علماء نے محنت کی ہے اس کے اوپر اور کیٹیگریز بنا لی ہیں کہ ان کو پہچانا تو نہیں جا سکتا ویسے، لیکن صرف کیٹیگریز سے پہچان سکتے ہیں۔ اور ان میں ایک کیٹیگری، پہلی کیٹیگری وہ ہے ہواؤں کے نام، کہ عربی زبان میں جتنے بھی ہواؤں کے مختلف نام ہیں، جیسے ریحن قرآن کریم میں آیا ہے، اور اسی طرح بادن، اور اس طرح سرسرن، تو یہ سارے جو لفظ ہوا کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یہ سب مؤنث ہیں، یعنی ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں وہ مؤنث ہوں گے۔ نمبر 2 پہ شراب کے نام، جتنے بھی شراب کے نام ہیں وہ مؤنث ہیں، تو خمر شراب کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں خیر بہت زیادہ اس کے بارے میں ذکر نہیں، چند لفظ ہیں بس، تو اس لیے اس کی بہت تفصیل ہمیں پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شراب کا نام اگر آئے گا کہیں پہ بھی تو وہ اصل میں مؤنث ہی ہوگا۔ شراب کے جتنے بھی کوئی نام لیے جائیں تو سارے کے سارے نام مؤنث ہی میں آئیں گے، ہمیں صرف مطلب پتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ نمبر 3 آگ کے نام، کہ جتنی بھی آگ کے متعلق نام مختلف استعمال کیے گئے ہیں وہ تمام بھی مؤنث ہیں، جیسے نارن اللہ نے کہا قرآن میں تو یہ مؤنث لفظ ہے، جہنم یہ مؤنث ہے، ورنہ آگ کا کیا پتہ مذکر ہے یا مؤنث، صرف اس کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ اہل علم، اہل زبان جو ہیں اس کو مؤنث سمجھتے ہیں، تو ہم نے بس کیٹیگری بنا لی کہ آگ کے جتنے بھی نام آئیں گے وہ جہیم کی شکل میں ہو، جہنم ہو، نار ہو یا اور کوئی بھی ہو تو وہ سارے مؤنث ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی کیٹیگری کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، یعنی دیکھیے انسان کے جسم میں کچھ چیزیں ایک ہیں، جیسے ناک ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ 2 ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح منہ جو ہے وہ ایک ہے لیکن کان 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، ٹانگیں 2 ہیں، تو جتنی بھی چیزیں جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں، جوڑے ہیں، جو جفت ہیں، یعنی ایون نمبرز کے اندر آ رہے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ سارے بھی مؤنث سماعی کہلائیں گے، یعنی وہ غیر حقیقی مؤنث ہیں، وہ مؤنث سماعی کی کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں، ان کو مؤنث سماعی کہیں گے، لیکن ہے وہ مؤنث، یعنی وہ مؤنث ہمیں سمجھ میں آئی کہ وہ مؤنث چیز ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کے 2 اعضاء ہیں۔ مثال کے طور پہ ہاتھ یدن، عربی میں ہم ہاتھ کو کہتے ہیں یدن، تو یہ مؤنث ہے کیونکہ 2 ہاتھ ہیں۔ قدم، انسان کے 2 پاؤں ہیں تو قدم یہ بھی مؤنث ہوا۔ اسی طرح 5ویں کیٹیگریز میں آتی ہے شہروں اور ملکوں کے نام، تو اکثر شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں، اور ایک اور بہت اہم بات سمجھ لیں کہ ہر جو دنیا کا کوئی بھی قانون ہوتا ہے وہ عربی زبان کا ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ہر زبان کے ایون اندر ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کچھ استثناء ہوتے ہیں، کچھ یعنی ادر دین رولز بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس لیے یعنی کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی یہ تمام جو آپ کو کیٹیگریز بتائی جا رہی ہے یہ عمومی طور پر ایسا ہی ہے کہ شہروں اور ملکوں کے اکثر نام جو ہیں وہ بھی آپ کو فیمیل ہی ملیں گے، ان کو ہم فیمیل ٹریٹ کریں گے، جب ان کے جملے بنائیں گے انشاءاللہ ایگزامپلس میں ہم کریں گے تو ان کو ہم فیمیل سمجھتے ہوئے بنائیں گے، جیسے مکہ، فلسطین، تو یہ فیمیل ہے۔ اس طرح نمبر 6 پہ ہمارے سامنے کیٹیگری متفرق، یعنی مسلینیس، اور بہت سے جن کو ہم کسی طرح کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، تو ان سب کو چند اس میں سے ہم نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں، ان کو یاد رکھیں کہ یہ جو ہیں یہ ہمیشہ مؤنث ہوتے ہیں۔ سماؤن، جیسے آسمان، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، ہم اردو میں مؤنث نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ آسمان کتنا پیارا ہے، ہم یہ نہیں کہتے آسمان کتنی پیاری ہے، لیکن عربی زبان میں یہ مؤنث ہے، ہم یہاں پہ اس کو مؤنث سمجھیں گے، سماؤن۔ اسی طرح اردن، زمین، اسی طرح شمسن، سورج، نفسن، نفس جو انسان کا نفس ہے، اللہ رب العزت نے نفس الامارہ اور نفس اللوامہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سب آیتوں کے اندر اللہ نے نفس کو فیمیل ٹریٹ کرتے ہوئے، فیمیل ورڈ سمجھتے ہوئے اس کو اسی انداز میں استعمال کیا ہے، یعنی خیر۔ اور ایک اور اہم بات یہاں پر یہ، کیونکہ میں نے کچھ لفظ ایسے بولے ہیں ان سے کوئی غلط مطلب نہ لے، وہ یہ کہ قرآن کریم اصل میں ماخذ ہے، اسی کو سمجھ کے علماء نے یہ ڈیرائیو کیے ہیں، ان میں سے رولز اور ریگولیشن نکالے ہیں،
ان رول ریگولیشن کے اوپر ہم قرآن کو پرکھ نہیں سکتے، بلکہ قرآن کریم کے اندر سے یہ رول نکالے گئے ہیں. یعنی قرآن کریم کی اہمیت اور درجہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ رب العزت کی بات چیت ہے، اللہ رب العزت نے ہم سے کلام کیا ہے، تو اس کے اندر سے رولز نکالے گئے. کیونکہ بعض آج کے مستشرقین جو ہیں وہ گرامر کے اوپر قرآن کو پرکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن کریم کے اندر فلاں فلاں غلطیاں ہیں، یہ جناب فلاں قرآن گرامر کے رول کے اوپر پورا نہیں اترتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ اس مقصد کے لیے ہم نہیں پڑھ رہے اور نہ اس کا یہ معنی ہے. قرآن کریم رول دینے والا ہے، قرآن کریم ہی ایکسیپشنز بتانے والا ہے. اللہ رب العزت ہی خود بخود جس کو استثناء دے، جس کو ایکسیپشن دے، اللہ کی مرضی ہے. اور اللہ رب العزت نے جیسے استعمال کیا ہم نے اسی سے اس کو سیکھا اور سمجھا ہے. تو ارض زمین، شمس سورج، نفس یہ بھی نفس یہ بھی اصل میں مؤنث ہے. حرب جیسے جنگ ہے تو حرب یہ بھی مؤنث ہے. دار یہ گھر کو کہتے ہیں تو دار یہ بھی اصل میں گھر مؤنث کی کیٹیگری میں اس کو لیا گیا ہے. تو یہ ہم نے چند چیزیں پڑھی ہیں. اس میں چند اور اوپر کونے میں آپ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ میں تو گولتا، یہ ہم نے اس کو اپنے سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے گولتا کہا ہے. لیکن اگر جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں گرامر کو تھوڑا بہت جانتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اصل کتابوں میں تو اور ہے، یہ پتہ نہیں کیا پڑھاتے جا رہے ہیں. تو ہم نے آسان زبان استعمال یہاں پہ کی ہے. اور جبکہ اصل میں اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. دیکھیں مشکل ہے لفظ تائے مربوطہ، یعنی جڑا ہوا یہ تا ہوتا ہے، تا ہمیشہ جڑ کے آتا ہے. تائے مدورہ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی دائرے کی شکل میں گول تا ہے. تو اصل میں اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے گول تا کہہ دیا اس کو. اور اس طرح اکیلا لفظ پڑھنے پر یہ ہا کی طرح پڑھیں گے. یعنی یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جیسے غرفتن ہے تو اگر میں اس کو پڑھنا ہے صرف تو ہم کہیں گے غرفہ. ہم غرفتن کو پڑھ رہے ہیں غرفہ، یعنی ہا کی طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ گولتا ہی ہے. اور اسی طرح الف تانیث، اس کو بھی الف ممدودہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مد والا، یعنی لمبی آواز کرنے والا. اور کھڑی زبر آپ جانتے ہیں جو تجوید پڑھے ہیں کہ کھڑی زبر کے اوپر ہم آواز کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں، اس کی تھوڑی سی مشق ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ان الفاظ کی جنس کی ہم نے پہچان کرنی ہے. آپ سب لوگ جو اس کو سن رہے ہیں درس کو، وہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ خود ٹیسٹ کر کے دیکھیں، ٹرائی کر کے دیکھیں کہ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ریویل کرتے جائیں گے، آپ کے سامنے یہ چیزیں اوپن ہوتی جائیں گی. اب یہ پہلا لفظ ہمارے سامنے ہے ابن. ابن تو ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ. تو باپ کیا ہے؟ اب یہ سب لوگ آپ گیس بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں. یعنی ہم فوراً چیک کریں گے، ہم مذکر مؤنث میں سے دیکھیں گے کہ ابن باپ، یعنی یہ کیا ہے؟ فوراً پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ تو مذکر ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقی مذکر ہے اور اس کی اصل ہے اور اب کے مقابلے میں ام ہے. تو بڑا کلیئرلی ہمیں ابن کے بارے میں پتہ چل گیا. تو ابن کا مطلب پتہ چلنے سے فوراً آپ اس کی ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، مؤنث میں سے یہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے. آپ کلیئرلی اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو ابن باپ، تو یہ اصل میں مذکر لفظ ہے. اختن، اب اختن کیا ہے؟ گیس کریں آپ. تو یعنی اختن اگر آپ کو مطلب بتا دیا جائے آپ آسانی سے گیس کر لیں گے. اخت کس کو کہتے ہیں؟ بہن کو. تو اخت کس کو کہتے ہیں؟ بہن. تو اب آپ فوراً گیس کر لیں گے، کیونکہ بہن یعنی اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک حقیقی طور پہ مذکر موجود ہے. بہن، بہن کے مقابلے میں بھائی ہوتا ہے. تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے، تو یہ مؤنث ہی رہے گی. اور یہ کون سی کیٹیگری ہے مؤنث کی؟ حقیقی مؤنث ہے، یعنی اصل میں ہی یہ مؤنث ہے. اسی طرح آگے ہم دیکھا امن، اور میں نے آپ کے سامنے مطلب اس کا کھول دیا. امن تو اماتکم، آج کے ہم نے عربک کے قرآن کریم کی تفسیر کے درس میں بھی پڑھا تھا. تو یہاں پر امن یعنی چچا، ٹھیک ہے. تو امن یا پھر پھوپھا اگر کہہ لیں اس کو، تو یہ دونوں کے لیے اصل میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں یعنی بعض لوگ اصل میں بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پہ اس کا مطلب چچا ہے یا پھوپھا ہے. تو جیسے ہمیں انگلش زبان میں انکل سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی اب وہاں پہ ہم نہیں ایک کوشچن کرتے کہ جی انکل سے میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انکل کون سے والے ہیں. یعنی آپ کو آٹومیٹکلی ٹوٹل جو انوائرمنٹ ہے، وہ پورا جملہ ہے اور جو بات چیت ہو رہی ہے اور یا جو اہل زبان ہے وہ بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر کیا ہے. تو یہاں پر امن یعنی یہ چچا، اور یہ کلیئر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک حقیقی طور پر چچا کے مقابلے میں چچی ہوتی ہے، تو یہ مذکر ہے. نیکسٹ گیس کریں، ابنتن. ابنتن تو ابنا کا بیٹا، مطلب آپ کو پتہ چل گیا بیٹی. تو بیٹی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیٹا، یہ ایک حقیقی مؤنث ہے. آپ کو ویری کلیئرلی پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یعنی اس میں دو چیزیں دیکھیں آگے. ایک تو یہ حقیقی بھی ہے، اور ساتھ اس میں آخر میں دیکھیں ابنا کے آخر میں گول تا بھی آ رہا ہے. ابنا اس میں گول تا، میں پڑھنے میں ہاں پڑھ رہا ہوں لیکن لکھنے میں اگر آپ اس کی شکل دیکھیں تو اس میں گول تا ہے شروع میں، تو آخر میں جو لفظ کے آخر میں. تو گول تا نے بھی بتایا کہ یہ علامتی تو ہے لیکن یہ حقیقی طور پر بھی مؤنث ہے. اس طرح کتاب، تو کتاب، اب یہاں سے آپ کا کوشچن امتحان شروع ہوا کہ کتاب اب یہ کیا ہے؟
اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اب فوراً آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تمام رولز کے اوپر کہ کیا یہ حقیقی مؤنث ہے؟ تو یہ حقیقی مؤنث تو نہیں ہے، یعنی کیا کتاب کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہوتا۔ اب کیا یہ غیر حقیقی مؤنث ہے؟ آپ فوراً چیک کریں گے کہ کیا یہ علامتی مؤنث ہے، تو علامتیں چیک کریں، کیا اس کے اینڈ پہ گولتا ہے؟ نہیں ہے۔ اس طرح اس کے اینڈ پہ کیا کوئی الف جو ہے، الف مکسورہ، کیا چھوٹا الف ہے؟ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ کیا اس کے اینڈ کے اوپر آپ کو وہ نظر آ رہا ہے زبر اور الف لکھی تھی اور حمزہ لکھا تھا، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ بھی نہیں نظر آ رہا، تو اس کا مطلب یعنی آپ کو علامتیں نظر نہیں آئیں، تو آپ نے فوراً کہا کہ اچھا یہ وہ نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس ایک اور ٹیسٹ ہے، آپ نے ابھی ہم نے دیکھی تھی جو تھی سماعی مؤنث، اور میں نے اس میں کیٹیگریز کچھ آپ کے سامنے لکھی کہ جناب مختلف ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام، آگوں کے نام، ملکوں اور شہروں کے نام، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر ہم نے کچھ متفرق چیزیں دیکھی تھی۔ ان سب میں کیا ہم نے یہ پڑھی تھی کتابوں؟ نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ہمارا پہلا گیس یہ جانا چاہیے کہ یہ پھر مؤنث ہی نہیں ہے، یعنی کیونکہ یہ کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہی تو پھر یہ مذکر ٹھہرا۔ تو یہ اصل میں طریقہ ہے کسی بھی چیز کو مذکر اور مؤنث آپ کے لیے چیک کرنے کا کہ کس طرح پتہ چلے گا۔ تو میں نے پورا ایک پروسیس سے آپ کو گزارا ہے اس مثال میں۔ اس طرح آگے دیکھیں انفن، ناک، تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم نے مؤنث سے سماعی کے اندر دیکھا تھا کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہوں، کیا یہ دو ہیں؟ ایک ہے ناک انسان کا، تو پھر یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ مذکر کنسیڈر کیا جائے گا، یہ مؤنث کی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آ رہا، نہ یہ علامت ہے اس کے اندر کوئی، نہ اس کے اندر کوئی وہ کیٹیگریز ہیں جو ہم نے کیٹیگریز 5 پڑھی ہیں، تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ ہم نے جو چند آپ کو متفرق بتائے تھے ان میں سے بھی نہیں ہے، تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ مذکر ہے۔ اسی طرح لسان، تو لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان، انسان زبان باہر نکالے تو وہ زبان، اس طرح عربی ایک زبان ہے، تو یہ لسان زبان اس کا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ غور کریں، ہم نے کیا یہ اس کے اندر کوئی علامت پائی جاتی ہے مؤنث کی؟ نہیں ہے۔ کیا یہ سماعی مؤنث کی وہ جو 5 کیٹیگریز ہیں ان کے اندر سے ہے؟ کیا یہ ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام، ملکوں کے نام، اعضاء کے نام، کیا ان میں سے کوئی ہے؟ یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ کیا ہوا؟ یہ بھی مذکر ہو گیا۔ اسی طرح حمزۃ، اب یہ ذرا دیکھیے حمزہ کیا ہے؟ اب حمزۃ میں تا آخر میں آ رہا ہے، اور تا کیا ہے؟ تا آپ جانتے ہیں کہ تا ہم نے علامتی مؤنث، یعنی اس کے اندر ایک علامت ہے مؤنث کی، گول تا آ جائے تو وہ چیز مؤنث ہوتی ہے، تو لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے ساتھ کہ وہ چیز کے اندر تا تو آ رہی ہے لیکن کسی کا یہ نام ہے، حمزہ لوگوں کا نام رکھتے ہیں ہم، تو ہم اصل کو دیکھیں گے، یعنی کس کا نام ہے یہ۔ بعض اوقات ہمارے اردو میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ میل ہے اس کا نام ہے شمیم، عورتوں والا نام، شفقت، ہمارے ایک وزیر کا نام ہے شفقت، اور کئی دفعہ یہ نام عورتوں کے رکھے جاتے ہیں، یعنی ہم وہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب شفقت صاحب عورت ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہاں پر حمزہ عورت ہے کوئی، کیونکہ اس کے اندر گولتا آ رہا ہے، بلکہ اصل کو دیکھیں گے کہ نام ہے کس کا۔ تو جس کا نام ہے اس کی جنس کا اعتبار، اگر وہ میل ہے، یعنی اگر شمیم یہ کوئی عورت کا نام ہے تو پھر اس نام کو ہم عورت کنسیڈر کریں گے، اگر شمیم کسی مرد نے نام رکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نام رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اب کیونکہ وہ مرد کا نام ہے تو ہم اس کو مؤنث ہی سمجھیں گے، تو یہ مذکر سمجھیں گے، تو یہ اس چیز کو بڑا کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر لیں۔ تو یہ ایک اصل میں ایکسیپشن ہے، اس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح قلم ہمارے سامنے، قلم پین کو کہتے ہیں، پینسل، پین، یہ قلم کہلاتا ہے۔ تو قلم کیا یہ مذکر مؤنث میں کسی کیٹیگری میں ہے؟ کیا یہ حقیقی یعنی مذکر ہے، اس کا مؤنث کوئی ہوتا ہے؟ قلم کے مقابلے میں کوئی دوسرا مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا۔ اب ٹرائی کر لیں اس کے اوپر، کیا اس کے اندر کوئی سمبل ہے، علامت ہے؟ علامت بھی نہیں ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی وہ جو 5 کیٹیگریز ہم نے گنی تھی ان میں اس کے اندر سے ہے؟ یہ اس میں سے بھی نہیں ہے، تو پھر یہ مذکر ہو گیا۔ اب کرسی آ گئی، کرسی پہ بھی ہم ویسے اس کا کوئی مؤنث یا مذکر ہے؟ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہوتا، اور اس طرح یہ کوئی علامت بھی اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر وہ 5 کیٹیگریز بھی نہیں لگ رہی، تو یہ بھی مذکر ٹھہر گئی۔ اس طرح عین، اب یہاں پر غور کیجئے اس کے اوپر، عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ تو آنکھ انسان کے اندر 2 آنکھیں ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث کے اندر جو غیر حقیقی مؤنث ہے اس میں مؤنث سماعی ہے، یعنی لفظی، اس کے اندر جو ہے 5 ہم نے کیٹیگریز پڑھی تھی، ان 5 کیٹیگریز میں سے ہم نے ایک کیٹیگری پڑھی تھی کہ جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں، تو یہاں پر آنکھیں 2 ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ مؤنث کنسیڈر کی جائے گی، تو یہ مؤنث ہے اور مؤنث سماعی ہے۔ اسی طرح اب آگے دیکھیے مفتاح، چابی، چابی کے اپوزٹ میں کوئی مذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اور یہ کسی کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہی، تو یہ مذکر ٹھہرے گی۔ میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کرتا ہوں جلدی سے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح مکہ، تو مکہ کسی شہر کا نام ہے،
ٹھیک ہے, تو شہر کا نام ہم نے پڑھا تھا مؤنث سماعی کے اندر سے, تو شہر کا نام ہے مؤنث سماعی کے اندر آ گیا. اسی طرح خدراؤ, خدراؤ. اب یہاں غور کیجئے, آخر میں لفظ کے آخر میں الف یعنی را کے اوپر زبر ہے, اس کے بعد الف آ رہا ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے, یعنی خدراؤ سبز. تو یہ اب کیونکہ اس کے اندر علامت آ رہی ہے تو یہ مؤنث کون سا ہے, علامتی مؤنث ہے. اسی طرح بیتن, بیتن گھر ہے, تو گھر کو ہم نے کسی کیٹیگری میں پڑھا تھا, ہم نے وہاں پر کسی کیٹیگری میں نہیں پڑھا, تو یہ مذکر ہے. اس طرح ذکر, اب آخری لفظ کے اوپر دیکھیں الف مکسورہ یعنی کھڑی زبر یا چھوٹا الف ہے اور چھوٹی یہ اس کے بعد لکھی ہوئی ہے. نصیحت, ذکرہ کا مطلب ہے نصیحت, قرآن میں یہ لفظ آیا ہے بارہا. تو یہ اصل میں کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث, تو ہمیں علامت نے بتایا, یہ علامت ہے اس کے اوپر, اس کے آخری لیٹر کے اوپر, جسے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے اور علامتی مؤنث ہے. تو یہ اصل میں طریقہ تھا, میں نے آپ کے ساتھ ایک پریکٹس بھی کی, پریکٹس سیشن. اور اب ہم ایک چھوٹی سی چیز 5 منٹ اور ہمارے لگیں گے, وہ ہے مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی مذکر ہے, ہمیں مؤنث بنانا ہے, ہمیں اس کی مؤنث چاہیے, تو ہم کیسے کریں گے؟ بہت آسان ہے. تو عموماً صرف حقیقی مذکر سے ہی مؤنث بنتا ہے. یعنی ایک تو یہ کلیئر کر لیں کہ ہم یہ کرسی اور میز اور اس طرح کی چیزوں کا یہ مذکر سے مؤنث نہیں بناتے, یہ صرف ان کا بنے گا یعنی جن کا بن سکتا ہے, یعنی ہمیں چاہیے اس کا مؤنث. یعنی ہمیں پتا ہے کہ ابن بیٹا, اب ہمیں چاہیے کہ اس کی بیٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں, یعنی کیسے بنائیں اس کا مؤنث, تو وہ ہم اس طریقے سے بنا سکتے ہیں جو ہم ابھی سیکھنے والے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں. یہ ہم شروع میں پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں, صرف پریکٹس آپ کے سامنے ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو مؤنث بنائیں گے کسی بھی مذکر کو. تو ہمارے سامنے فرض کریں ایک لفظ ہے معلم. معلم, معلم کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم دینے والا, یعنی استاد. تو استاد کا ایک لفظ ہے معلم. اب اس کو ہم نے بنانا ہے فیمیل, تو کیا کریں؟ تو آپ اس کے معلم کے آخر میں گول تا لگا دیں, سمپل, اس کے آخر میں گول تا لگا دیں تو معلمہ. اور ایک اور اہم کام وہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ میم جو آخری لیٹر ہے معلم کے اندر, اس کے اوپر ایک زبر لگا دینی ہے. یعنی گول تا تو لگانی ہی ہے, ساتھ اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر لگا دینی ہے. یعنی معلمی نہیں ہوگا یہ کہ میم کے نیچے زیر اور پھر آگے تا لگ جائے, یہ پاسبل ہی نہیں, یعنی بولا نہیں جائے گا, یہ بولنے میں ہی آسان نہیں ہے, مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گول تا لگائیں گے اور گول تا سے پہلے ایک زبر لگا دیں گے. جیسے ہم نے اگزامپل آپ کے سامنے ہے معلمہ, تو ہمارے سامنے معلم سے معلمہ بن گیا, بڑا آسان ہے. استاد کو آپ نے استاد کو استانی بنانا ہے, تو کیسے بنائیں گے؟ اب استاذن, یہ عربی میں ہے, استاذن یعنی استاد, استانی کہنا ہے. تو اس کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے؟ استاذ کے بعد گول تا لگا دیں, زال کے اوپر زبر لگا دیں, استاذہ, استاذہ. تو یہ یعنی فیمیل ٹیچر, میل ٹیچر استاذ اور فیمیل ٹیچر استاذہ. اسی طرح ابن, ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا, تو ہم کیا کریں گے؟ آخر میں گول تا لگا دیں گے تو بیٹی بن جائے گا. یعنی بیٹے کو بیٹی بنانا دیکھیں کتنا آسان ہو گیا, بیٹا ابن اور ابنہ, نون کے اوپر زبر لگا دی آخری لیٹر کے اوپر اور آگے گول تا لگا لی, ابنہ بن گیا. تو یہ تو تھے کچھ یعنی نام جو تھے کہ جن کو ہم نے مذکر سے مؤنث بنایا. اب کچھ صفات, یعنی صفات کو بھی آپ مذکر مؤنث بنا سکتے ہیں, تو اس میں بھی گول تا کے اضافے سے, جیسے طویل, لمبا, طویل مطلب لمبا, یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم. تو طویل کے آخر میں آپ گول تا لگا دیں, وہی فارمولا کہ آخر لام کے اوپر زبر لگا دیں, گول تا لگا, طویلہ یعنی لمبی. اسی طرح صالح, نیک, تو نیک عورت, تو صالحہ, تو گول تا لگا دیں گے تو صالحہ بن جائے گا. صرف گول تا آخر میں لگانے سے آٹومیٹیکلی وہ چیز فیمیل بن جاتی ہے. اسی طرح الف تانیث کے اضافے سے بھی ہم یہی کام کر سکتے ہیں, میل سے فیمیل بنا لیں گے. ہمارے پاس ایک میل ہے اصفر. اصفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یلو, پیلا. اصفر پیلا, ہم نے پیلی بنانا ہے, پیلی. اب اردو میں تو پیلا, پیلی, غور کریں یعنی اس میں بھی شیپ چینج کریں تو وہ لفظ میل سے فیمیل بن جاتا ہے. تو عربی میں بھی یہی کام ہے, ہم شیپ کے اندر کچھ اضافہ کر رہے ہیں, آخر میں الف تانیث لگا رہے ہیں, یعنی آخری را کے اوپر زبر لگا دیں گے, آگے الف اور حمزہ پیش او کر دیں گے, تو کیا ہو جائے گا؟ صفراء, اور شروع والا الف ہم نے ہٹا دیا ہے, صفراء, یہ ہم نے کام کیا ہے اصفر سے صفراء. اب دیکھیں احمر, ہم نے کیا کرنا ہے؟ شروع والا الف ہٹا دینا ہے اور وہی جو زبر تھا الف کے اوپر وہ ہا کے اوپر لگا دیں گے, اور آخر میں وہی کریں گے, زبر لگائیں گے, الف اور حمزہ پیش او, یعنی جو ہماری پاس علامت تھی دوسری علامت وہ ایڈ کر دیں گے. حمراء, غور کریں ایک جیسی ساؤنڈز ہیں ان کی, اسود صفراء, احمر حمراء, یہ کلرز کے نیمز ہیں. احمر مطلب لال اور حمراء یعنی ریڈش. اور اس طرح الف مکسورہ کے اضافے کے ساتھ بھی ہم مختلف چیزوں کو مذکر سے مؤنث
بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اکبر, اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا, تو اکبر کے ساتھ بھی وہی کام کریں گے, الف کا شروع میں نکال دیں اور آخر میں کھڑی زبر اور چھوٹی یہ لگا دیں, اور کاف کے اوپر ہم نے پیش لگا دیا ہے. کبرا, اکبر سے کیا بنا کبرا, یعنی یہ بڑی, بڑا سے بڑی. تو یہ اس طرح سے ایگزامپل آپ مختلف لفظوں کو مؤنث سے مذکر بنا سکتے ہیں. ہاں نوٹ ہم یہ کر لیں کہ ہر مذکر کو علامات سے مؤنث نہیں بنا سکتے. یعنی ایسے نہیں کہ آپ کوئی بھی چیز پکڑیں, آپ کہیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے لی کرسی, تو کرسی کا مؤنث بنانا شروع کر دیں, یعنی یا کرسی کا مذکر بنانے کی کوشش کریں, تو ظاہر کرسی کا مذکر مؤنث نہیں بن سکتا. یعنی اسی طرح کرسی مذکر ہے عربی کے اندر ہم نے دیکھا, تو اس کا مؤنث ہم نہیں بنا سکتے کہ کرسی کے آخر میں تا لگا دیں, ہم کریں کرسیہ, یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ حقیقی طور پہ مذکر ہے ہی نہیں, تو اس لیے یعنی مؤنث ہے ہی نہیں, اس لیے کوئی ہم اس کو مذکر یا مؤنث اس کا نہیں بنائیں گے, اپوزٹ نہیں بنائیں گے. تو ہر مذکر کو علامات سے مؤنث نہیں بنایا جاتا. اور اس کی اگزامپل یہ بھی ہے کہ جیسے ابن ہے, یہ ابن ایک مذکر لفظ ہے, اور اس کو بھی آپ یہ نہیں کہ علامتیں لگائیں اور ابن سے ابتن بنا دیں, ایسا نہیں ہے. یعنی اس کا خود سے ایک لفظ ہے, یعنی ابن, اور اس کے مقابلے میں امن, یا امن ایک لفظ اس کے مقابلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ماں, اس کے لیے علیحدہ لفظ موجود ہے. اسی طرح راجولن, راجولن مرد کو کہتے ہیں, راجولن مرد, اور اس کے مقابلے میں یہ نہیں راجولتن, ہم تا لگا کے نہیں بنا سکتے, ہم کیا اس کے لیے علیحدہ سے عربی میں لفظ موجود ہے. امرأتن, یہ آہستہ آہستہ, اب اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کا مطالعہ بڑھتا چلا جائے گا, اسی دروس کے اندر بھی نئے نئے لفظ آپ کے سامنے آتے جائیں گے, آپ چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی آخر میں وہی بات کہ ہم نے دعا کرنی ہے, محنت کرنی ہے, کوشش کرتے رہنا ہے, اور انشاءاللہ اور اس کے ساتھ اپنے قلم کا استعمال کریں, لکھیں, چیزوں کو نوٹس بنائیں, اور کتاب کا لنک میں آپ کو دے دوں گا, اس کو پڑھیں. اللہ رب العزت اسی سے انشاءاللہ برکت دے گا, اور اللہ رب العزت ہمارے سب کے لیے اس قرآن کو سمجھنا آسان کریں. آج کے درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں, اور کفار مجلس کی دعا ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ سب لوگ یاد کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اور جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے ہفتے تیسرے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.